نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سنن نبی داود، مسند احمد اور دیگر احادیث کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تجاوز عن امتی ما وسوست به صدورها ما لم تعمل او لم تتکلم به۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے میری امت سے ان تمام خیالات سے درگزر کر دیا، ان تمام خیالات کو معاف کر دیا جو ان کے دلوں میں پیدا ہوتے ہیں، جب تک وہ اس کو بول نہ لیں، جب تک وہ اس کو کر نہ لیں، تب تک اللہ رب العزت اس سے درگزر کرتے ہیں، اس پر کوئی مواخذہ، کوئی پکڑ نہیں کرتے۔ تو انسان کے دل میں طرح طرح کے خیالات آتے ہیں، تو کیا ان وساوس پر، ان وسوسوں پر انسان کی پکڑ ہو سکتی ہے یا نہیں؟ علامہ طبی رحمہ اللہ تعالی مشکات کی شرح الکاشف میں لکھتے ہیں کہ دو طرح کا وسوسہ ہوتا ہے۔ نمبر ایک، جو خود بخود انسان کے دل میں وسوسہ آئے، خیال آئے، برا خیال آئے، تو یہ پہلی امتوں میں بھی معاف تھا، اس سے درگزر کیا گیا تھا۔ اور وسوسے کی دوسری قسم یہ ہے کہ انسان خود کوئی برا خیال سوچے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے تحت اس سے بھی درگزر کیا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اس خیال پر انسان کی پکڑ نہیں کرتے جب تک انسان وہ کر نہ لے یا اس کو بول نہ لے، اس کو کہہ نہ لے۔ تو یہ شریعت کی طرف سے ہم پر مہربانی ہے، یہ شریعت کی ہم پر شفقت ہے کہ وہ دلوں کی کیفیات پر پکڑ نہیں کرتی۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر احادیث میں بھی جو وساوس ہیں، جو انسان کے دل میں آتے ہیں، طرح طرح کے شیطان وسوسے ڈالتا ہے، ان کو روکنا اور ان سے بچنا، اس بارے میں تعلیمات آئی ہیں۔ سنن نبی داود کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان انسان کے دل میں یہ خیال پیدا کرتے ہیں کہ اس چیز کو کس نے پیدا کیا، فلاں چیز کو اللہ نے پیدا کیا، اس کو بھی اللہ نے پیدا کیا، اور آخر میں شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ من خلق اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ تو فرمایا جب تم میں سے کسی شخص کی یہ کیفیت بنے، اس کے ذہن میں یہ خیال آئے، تو وہ کہے آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لے آیا، میں اللہ رب العزت پر ایمان لے آیا، وہ یہ الفاظ کہے، اور وَلْيَنْتَهِ، اس خیال سے خود کو باز رکھے، اپنے ذہن کو، اپنی توجہ کو کسی اور طرف مبذول کرے۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ اسی طرح اگر نماز میں انسان کے دل میں وساوس آتے ہیں، برے خیالات آتے ہیں، شیطان جو ہے وہ انسان کو بہکاتا ہے، نماز سے اس کے دھیان کو جو ہے وہ دور کر دیتا ہے، جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک شیطان ہے جس کا نام خنزب ہے، اور اس کا کام یہی ہے کہ وہ نماز میں آتا ہے اور کہتے ہیں اذکر کذا و کذا، فلاں فلاں بات یاد کرو، اور انسان کو بھولی ہوئی باتیں یاد آ جاتی ہیں۔ تو فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص اس کو محسوس کرے تو وہ اپنے بائیں طرف تھوکے، وَلْيَتْفُلْ يَسَارَكَ ثَلَاثًا، 3 دفعہ تھوکے، اور اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرے، تو یوں یہ وسوسہ جو ہے، یہ شیطان کے خیالات اس سے دور ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں کتاب و سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔